العلم نور، العلم نور۔ اچھا، علم نور ہے سیگمنٹ میں 5 سوال ہوں گے۔ گجرانوالا والوں سے سوال ہے، خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے کا حدیث پاک میں کیا صلہ بیان کیا گیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صاحبزادی سے عقیدت جو رکھتا ہے، محبت جو رکھتا ہے، اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اور اس سے محبت رکھنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ کیا بات ہے، اللہ پاک نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اہل بیت سے ہمیں بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے۔ خاتون جنت کی تو کیا بات ہے، جنتی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ۔ حیدرآباد والوں سے سوال ہے، اللہ پاک بندے پر کون سے 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں فرمائے گا؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا تو قیامت میں اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا تو قیامت میں اسے امن میں رکھوں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کا امن نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ گوجرانوالا والوں کی باری ہے، سفر معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کن 3 جگہوں پر نماز ادا فرمائی؟ شاید بہت سارے ناظرین کو نہ معلوم ہو، مسجد اقصی کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، مگر 3 جگہیں کون سی ہیں؟ آئیے سنیں گے۔ سفر معراج پر جاتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا تو اس وقت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 3 مقامات پر نماز ادا فرمائیں۔ نمبر 1 مدینہ منورہ، نمبر 2 طور سینا، نمبر 3 بیت اللحم میں۔ جناب، مدینہ منورہ، نمبر 2 طور سینا، وہ پہاڑ جہاں نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اور نمبر 3 بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہاں ایک عشق والی بات بتاتا چلوں، مدینہ منورہ تو نبی پاک ابھی تشریف نہیں لے گئے تھے ہجرت کر کے، میرے آقا تو مکے میں تھے جب سفر معراج ہوا تھا، معراج کا یہ واقعہ ہوا تھا، تو مدینہ پہلے ہی سلیکٹ کر لیا گیا تھا کہ جہاں نبی پاک نے ہجرت کر کے جانا ہے، اور معراج کی رات نبی پاک سے عرض کیا گیا کہ حضور یہاں بھی نفل پڑھ لیں، مدینہ منورہ کو اور برکتیں عطا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ حیدرآباد والوں سے سوال ہے، سفر معراج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن الفاظ سے سلام کیا تھا؟ انہوں نے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جواب درست دے دیا جناب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب بتائیے، رونے کے کتنے اسباب ہیں، اور خوف خدا سے نکلنے والے ایک آنسو میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ گجرانوالا والوں سے سوال ہے۔ رونے کے 7 سبب ہیں۔ نمبر 1 خوف کی وجہ سے رونا، نمبر 2 غم کی وجہ سے رونا، نمبر 3 خوشی کی وجہ سے رونا، نمبر 4 تکلیف کی وجہ سے رونا، نمبر 5 ریاکاری کی وجہ سے رونا، نمبر 6 شکر نعمت پر رونا، نمبر 7 اللہ عز و جل کے خوف سے رونا، اور جس کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے ایک آنسو نکلتا ہے تو جہنم کی پہاڑ کے برابر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پہاڑوں کے برابر آگ کو بجھا دیتا ہے وہ آنسو کا قطرہ جو خوف خدا سے آنکھ سے بہتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ کرے کہ دنیا کے غموں سے نہیں، دنیا کے غموں میں نہ روئیں ہماری آنکھیں، اللہ کے خوف سے روئیں، ربی پاک کے عشق میں روئیں۔ سبحان اللہ، اور یہ نصیب والوں کو یہ آنسو نصیب ہوتے ہیں۔ حیدرآباد والوں سے سوال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے نکاح کے موقع پر انہیں کس طرح دعا دی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی نکاح میں تشریف لے گئے اور انہیں یوں دعا دی، علی الخیر والبرکت والطائر المیمون والسعۃ فی الرزق بارک اللہ لکم،
یعنی اللہ عز و جل تمہیں خیر و برکت، وسعت، اچھی قسمت اور وسعت رزق عطا کرے اور اس میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ تمہیں خیر و برکت، اچھی قسمت اور وسعت رزق عطا فرمائے. اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل جناب، بڑے شاندار جوابات دے رہے ہیں. تیاری آپ کو نظر آ رہی ہوگی. گجرانوالہ والوں سے سوال ہے، جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض ہے، کیا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی حوض ہیں؟ جی ہاں، جس طرح ہمارے پیارے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض ہے، اس طرح دیگر انبیاء کے بھی حوض ہیں، اور دیگر انبیاء اس پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ آدمی آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ لوگ میرے حوض پر آئیں گے. واہ واہ. آقا فرماتے ہیں مجھے امید ہے میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب اس حوض کوثر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انشاءاللہ نبی پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب حوض کوثر سے متعلق کی سوال کریں گے حیدرآباد والوں سے. حوض کوثر کس زمین پر ہوگا؟ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تمہارے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ حوض کوثر اس زمین پر ہوگا، بلکہ وہ اس تبدیل کردہ زمین پر ہوگا جو چاندی کی طرح سفید اور اس پر خون نہ بہایا گیا ہوگا. اس پر کبھی خون نہیں بہایا گیا ہوگا. چاندی کی طرح سفید زمین پر حوض کوثر ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. اچھا بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک کس کپڑے کا ہوتا تھا؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اکثر سوتی اور کبھی روئی اور کبھی اون کا ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے. اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. جسم کی سلامتی اور نیند کی کمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدنا عثمان بن زائدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط لکھا جس میں تحریر تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا جسم سلامت رہے اور نیند میں کمی واقع ہو تو کھانا کم کر دو. کھانا کم کر دو تو جسم بھی سلامت رہے گا، نیند بھی کم آئے گی. جواب درست دے دیا ہے جناب. پانچوں سوال کے صحیح جواب دونوں ٹیموں نے دیے ہیں، غلطی کوئی نہیں کی ہے. اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ کی طرف چلیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کریں گے. آج ماشاءاللہ کئی تاجران بھی آئے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بھی آئے ہیں، سندھ کے شہر سے بھی، شہروں سے اسلامی بھائی آئے ہیں، حیدرآباد والے بھی آئے ہیں. سب کو مرحبا کہتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ سوال کا جواب کون صحیح دیتا ہے اور تحفہ کون لے جاتا ہے. جی سید صاحب سوال کیجئے. جی سوال یہ ہے آج بتائیے لفظ سانپ امیر اہل سنت کے کس رسالے میں آتا ہے؟ لفظ سانپ امیر اہل سنت کے کس رسالے میں آتا ہے؟ آپ جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد سے محمد ایاز رضا اتاری. ماشاءاللہ. سانپ نما جن امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے. ماشاءاللہ ایاز بھائی آپ آئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ ہمارے اس پورے علاقے کے نگران بھی ہیں. آج آپ کی ٹیم بھی ہے، تو کیا ہم امید کریں کہ آج حیدرآباد میں بڑی تعداد میں لوگ آج سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے؟ جی بالکل دیکھ رہے ہوں گے، اور مجھے فون بھی آئے، میسیجز بھی آئے، دعائیں بھی دے رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. چلیں جناب، ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ ایک سلسلہ ذہنی آزمائش کا ہم حیدرآباد آ کر بھی کریں گے، اور وہ کب ہوگا کیسے ہوگا یہ آپ سے مشورہ کریں گے انشاءاللہ. آپ پھر تیاری کریں گے انشاءاللہ اس کی؟ انشاءاللہ بالکل تیاری کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب. حیدرآباد میں سلسلہ کرنے پر میں بھی آپ کو پیشگی مرحبا کہتا ہوں. سبحان اللہ. ہماری دیکھیں نیت تو ہے ہماری، اللہ پاک خیر کرے یہ کرونا وائرس کے معاملات ختم ہو، تو ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنی آزمائش کے کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل کو انشاءاللہ پاکستان کے دیگر شہروں میں کریں، اور کچھ شہر ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ. جی ایک اور سوال کریں. ہم نے پیش کیے تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ. سبحان اللہ. جی ایک سوال اور ہے، اور وہ یہ ہے کوئی بھی کسی بھی تین ایسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بتائیں جن کے نام پر قرآن مجید میں صورتیں ہیں، جن کے نام کی صورتیں قرآن مجید میں ہیں. چلیں تاجران جواب دے تو زیادہ اچھا لگے گا ہمیں. قرآن پاک میں جن کے نام کی صورتیں ہیں. چلیں جناب، تین انبیاء کے نام. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عرفان کراچی سے جی. بات کر رہا ہوں. سورہ یونس، سورہ ابراہیم اور دو تو ہو گئے. دو چلیں
हमारे आका अलैहिस्सलाम के सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद भी है माशाल्लाह। चले जनाब, इनका जवाब भी दुरुस्त मान लेते हैं। इन्हें भी तस्बीह मदीना और इत्रे मदीना इंशाअल्लाह। चले जनाब, थोड़ी देर बाद फिर आते हैं आपकी तरफ। नीचे भी इस्लाम पे मौजूद होंगे तो उनसे भी सवाल करेंगे। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी बहुत अच्छा लगता है। अब्दुल हबीब भाई, जब आप बुध के दिन लाइव आए थे तो आपने तो नहीं बताया था कि मैं बुध के दिन आऊंगा। हम नानी के घर थे तो वहाँ पे लाइट गई हुई थी। जैसे ही लाइट आई हमने टीवी खोल के देखा कि कोई प्रोग्राम आ रहा होगा मदनी चैनल पे। जैसे ही हमने टीवी खोला तो आप आ रहे थे। हम खुश भी हुए और हैरान भी हुए। अब्दुल हबीब भाई, ये तो आपने ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम के साथ साथ हमारी भी आजमाइश है, क्योंकि हमें पता नहीं था अगर हम नहीं खोलते टीवी तो फिर हम लोग नहीं देख पाते। तो अब्दुल हबीब भाई प्लीज, अगर आप अचानक से आने का कोई प्रोग्राम बना करें ना तो आप ना कोई प्रोमो बनवा के चलवा दिया करें। जी बिल्कुल, आपका शिकवा बजा है। बुध को बिल्कुल प्लान नहीं था और हमारा एक मदनी मशवरा था जो किसी वजह से पहले ख़त्म हो गया, तो हमने सोचा कि हम बुध को भी प्रोग्राम कर लेते हैं। इतवार को बेसिकली हमें जब भी हम इतवार प्रोग्राम करते हैं तो हम किसी प्रोग्राम की जगह करते हैं। तो इतवार को इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात होता है, तो हमने सोचा कि उनको डिस्टर्ब नहीं करते और बुध हमारा ही स्लॉट था तो हमने किया। लेकिन उसके लिए हमने पूरा दिन प्रोमो चलाया, मदनी चैनल पर पट्टी भी लगाई थी, लेकिन आप तो नानी के घर थी तो इसलिए आप उस प्रोमो को नहीं देख सके। तो माजरत खां हैं, एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम सैदा अरीश अत्तारिया है। मैं डेरा गाजी खान से अर्ज कर रही हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आप जो पिछले सीजन में टीम की राय लेते थे वो इस बार भी ली जाए और स्क्रीन पर दिखाई भी जाए कि किस टीम की कितनी राय है। जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत अच्छा मशवरा है। उम्मीद है कि हमारी टीम इस पर काम करेगी कि नाजरीन की राय ली जाए कि उनका वोट किस टीम की तरफ है। बहरहाल इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद और कॉल शामिल करते हैं। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर।